وہ آفس سے نکل رہا تھا جب اس کی موبائل پر حویلی سے کال آ گئی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو مصطفیٰ بیٹا؟ دوسری طرف تابندہ بھی تھی۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ایون، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ اور بابا صاحب کیسے ہیں؟ تابندہ بی کی کال پر حیرت زدہ ہوتا گاڑی میں آ بیٹھا۔ آج تک تابندہ بی کو براہ راست اس کے موبائل پر رابطہ کرنے کی ضرورت کبھی نہ پڑی تھی، نہ جانے آج انہوں نے یہ زحمت کیوں کر ڈالی۔ میں ٹھیک ہوں، بابا صاحب کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے بتایا تو ہیڈ فون سیٹ کرتے وہ جھٹکا۔ کیوں، کیا ہوا؟ ہیڈ فون کانوں سے لگا کر موبائل جیب میں ڈالتا کچھ تفکر سے پوچھتے اس نے گاڑی کے اگنیشن میں چابی گھمائی تھی۔ تمہیں پتہ ہو شاید وہ اکثر خواب وغیرہ کے سلسلے سے پریشان رہتی ہیں۔ جب بھی وہ کوئی خواب دیکھتے ہیں تو کتنے دن تک گمسم اپنے کمرے میں بند ہو جاتے ہیں۔ پرسوں رات بھی کوئی ایسا خواب دیکھا تھا، تب سے وہ کمرے میں بند ہے، انہوں نے بتایا تو گاڑی ڈرائیو کرتے وہ خاصا چونک گیا۔ ہاں جانتا تو میں بھی ہوں، بھلا ان خوابوں کی کیا حقیقت ہے؟ وہ ایسی کنڈیشن میں کیوں چلے جاتے ہیں؟ کبھی کسی سائیکیٹرسٹ سے بھی کنسلٹ کیا؟ کبھی کسی کو بتایا انہوں نے کہ کس قسم کے خواب آتے ہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا، اس کے لہجے میں ان کے لیے تشویش تھی۔ شروع میں کبھی کبھار ایک دو دفعہ رات میں چیخ کر ڈر کر اٹھ جاتے تھے، اور جب یہ سلسلہ چل نکلا تو ایک بار شاہ بھائی ان کو سائیکیٹرسٹ کے پاس شہر لے آئے تھے۔ سائیکیٹرسٹ نے ساری سچویشن اور خوابوں کی نوعیت جاننے کے بعد یہی کہا تھا کہ ان کے لاشعور میں ان کی ذات کی ایک بہت بڑی گرہ ہے جو کھلنے میں نہیں آ رہی۔ اب وہ خوابوں کا روپ دھارے انہیں پریشان کرتی ہے۔ انہوں نے مسلسل وزٹ کا مشورہ دیا تھا، مگر بابا صاحب پر پھر دوبارہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے پر راضی نہ ہوئے۔ پہلے تو وہ صرف پریشان ہوتے تھے، اب تو خاصے بیمار اور ایب نارمل ریئیکٹ کرنے لگے ہیں، مگر اس کے باوجود کسی ڈاکٹر یا ماہر نفسیات سے ملنے پر راضی نہیں ہوتے۔ وہ ICU پہ آئی سی، یہ تو بہت کرٹیکل کنڈیشن ہے وہ جی۔ انہوں نے کبھی کسی کو بتایا بھی نہیں کہ ان کے لاشعور میں ایسا کیا واقعہ ہے جو اب اس طرح کی سچویشن اختیار کر گیا ہے؟ تھوڑا بہت تو بتایا ہوگا۔ نہیں، جب سے میں اس حویلی میں آئی ہوں کہ وہ اپنی ذات میں مگن رہنے والے اور تنہائی پسند انسان ہیں۔ بابی بیگم اور دیگر لوگ بھی بتاتے ہیں کہ وہ شروع سے ہی ایسے ہیں، اکثر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے تھے تو کئی دن سب سے کٹ کر الگ تھلگ ہو جاتے اور پھر خود بخود نارمل ہو جاتے۔ ایسی صورتحال تب سے ہے جب بابا صاحب کی ساری اولاد بہت چھوٹی اور کم عمر تھی۔ جتنا عرصہ وہ باہر رہے ہیں یہ ساری صورتحال رہی۔ پاکستان میں سیٹل ہونے کے باوجود اور تمام بچوں کی شادیاں کر دینے، بیوی کی وفات کے بعد تو اور تنہا ہو گئے تھے۔ بابی بیگم بتاتی ہیں کہ وہ شروع سے ایسے ہی ہیں، زمین جائیداد سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ بڑے بھائیوں کی وفات کے بعد بابا صاحب پر جب ذمہ داری پڑی تو انہوں نے یہ ذمہ داری شاہ زیب بھائی پر ڈال دی تھی۔ انٹرسٹنگ، مصطفیٰ کے لیے ساری معلومات خاصی حیران کن تھی۔ تم اس وقت کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ آفس ٹائمنگ ختم ہونے کے بعد گھر جا رہا ہوں، تبھی میں کہوں اتنا شور کیوں ہے؟ ڈرائیونگ خود کر رہے ہو؟ انہوں نے اندازہ لگایا۔ جی۔ اچھا بزی ہو؟ پھر تم سے بہت ضروری بات کرنی تھی، جب گھر پہنچ جاؤ تو مجھ سے رابطہ کرنا۔ آپ ابھی کہیں جو کہنا ہے۔ نہیں، تم دھیان سے ڈرائیونگ کرو، ایک وقت میں دو کام اچھے نہیں ہوتے۔ گھر جا کر کال کرنا، اللہ حافظ۔ انہوں نے کال بند کر دی تو سوچتے مصطفیٰ نے بھی ہیڈ فون اتار کر سامنے ڈیش بورڈ پر ڈال دی۔ گھر آ کر سب کے ساتھ کھانا کھا کر وہ اپنے کمرے میں آیا تو ذہن تابندہ بوا کی طرف ہی تھا۔ نہ جانے انہوں نے ایسی کیا ضروری بات کرنی، ورنہ اس سے پہلے تو انہوں نے کبھی اس سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کی تھی۔ کہیں شہوار نے بوا جی کو زیاد والے واقعے سے متعلق بتایا تو نہیں؟ ایک دم اس کا ذہن الجھا، نہ جانے اب ایسی کیا بات ہے، اس کا ذہن الجھ چکا تھا۔ وہ دروازہ بند کرتے اس نے حویلی کے نمبر ملائے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ دوسری طرف سے شاید کوئی ملازمت تھی۔ وعلیکم السلام، بوا جی کو بلاؤ، کہنا مصطفیٰ کی شہر سے کال ہے۔ جی ابھی بلاتی ہوں۔ وہ ہولڈ کر کے چلی گئی تھی۔ السلام علیکم۔ 3-4 منٹ بعد بوا جی کی آواز سنائی دی تو وہ فوراً ایکٹیو ہوا۔ وعلیکم السلام، گھر آ گئے؟ کھانا کھا لیا؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ جی۔ شہوار کیسی ہے؟ ان کے سوال پر اس کے ذہن پر کچھ دیر قبل کھانے کی ٹیبل پر چپ چاپ کھانا کھاتی شہوار کا عکس لہرایا۔ بظاہر تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، مگر مسکرا کر ان کی تسلی کروائی، اور باقی گھر والے ان کی تمہیدی انداز سے وہ کچھ الجھا۔ سب ٹھیک ٹھاک ہے، مجھے تم سے بہت ضروری بات ڈسکس کرنا تھی، ذرا دھیان اور توجہ سے سننا۔ جی ضرور۔ تمہیں علم ہوگا کہ تمہارا پرپوزل شہوار کے لیے دیا گیا ہے؟ جی میرے علم میں ہے، میں نے کل بھابھی کو فون کر کے ہاں کہہ دی تھی۔ انہوں نے مزید کہا۔ جی میرے نالج میں یہ بات بھی ہے۔ بات یہ ہے بیٹا کہ شہوار اس رشتے پر خوش نہیں ہے، وہ ایسا نہیں چاہتی، اس کے انکار کے باوجود میں نے ہاں کہی ہے۔ اس بات پر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اس کا شک درست نکلا، شہوار بے خبر نہ تھی۔ اس نے صاف لفظوں میں اس پرپوزل سے انکار کر دیا تھا، مگر مجھے اس کا فیصلہ نہایت احمقانہ ہی محسوس ہوا تو میں نے توجہ نہ دی اور بھابھی بیگم کو ہاں کے لیے عندیہ دے دیا۔
اب وہ اس بات پر مجھ سے ناراض اور خفا ہے. وہ مجھے میری کال بھی ریسیو نہیں کر رہی. وہ اس پروپوزل سے انکاری کیوں ہے؟ کچھ سوچتے اس نے پوچھا. اس کا کہنا ہے کہ رشتہ برابری کی سطح پر یہ اچھا لگتا ہے. میاں بیوی میں نام و نسب کا اعلیٰ درجے کا ہونا لازمی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک ان میچ کپل ہے. اس کے ذہن میں یہ سوچ ہے کہ ہم حویلی میں پناہ گزین کی حیثیت سے رہ رہے ہیں. کسی اور رشتے کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتی. مصطفیٰ حیرت سے اس کی باتیں سن رہا تھا. یہ سب شہوار نے خود کہا ہے؟ انہوں نے قدرے توقف کیا پھر کہنے لگی. دیکھو مصطفیٰ، تم ایک سمجھدار اور قابل لڑکی ہو. شہوار کا کہنا ہے کہ تمہیں ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی مل سکتی ہے جو تمہارے ساتھ فٹ ہو. مجھے تمہاری ذہانت، قابلیت اور معاملہ فہمی کا بخوبی ادراک ہے. اس حویلی نے ہم ماں بیٹیوں کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے وہ عام بات نہیں ہے. میں شہوار کی ماں ہوں اور ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی اچھے سے اچھے اور اعلیٰ گھر میں آ جائے. اس کا داماد ہر لحاظ سے اچھا اور قابل ہو. میں نے ماں بن کر فیصلہ کیا ہے، مگر اسے غلط لگتا ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہوا ہے. وہ سمجھتی ہے کہ اگر تم سے اس کا رشتہ طے ہو گیا تو وہ ساری عمر اپنی ہی نظروں میں گر جائے گی. دوسروں کے ٹکڑوں پر پل کر ان کی برابری کرنا یہ بات اس کی ذات کو تکلیف دے رہی ہے. انہوں نے بیٹی کے تمام خیالات سے آگاہ کر دیا تھا. اس کے علاوہ اور کوئی بات؟ اس نے پوچھا. انداز خاصا پرسوچ تھا. وہ شاید عادلہ اور دیگر لوگوں کی باتوں اور رویوں سے خوفزدہ ہے. عادلہ کی باتیں جو بھی بھابھی بتاتی ہیں وہ ایک طرف. شہوار نے مجھے آج تک محسوس نہیں ہونے دیا کہ عادلہ کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہے، مگر عادلہ کے ساتھ میری جتنی بھی ملاقاتیں ہو چکی ہیں وہ سب ایسی ہیں کہ میں اندازہ لگا سکتی ہوں کہ میرے بعد شہوار کے ساتھ کیا سلوک کیسا ہوگا. عادلہ اور طرح کے مزاج اور اعتبار کی مالک ہے. شہوار اس کی باتوں اور زبان سے بھی خوفزدہ ہے، اور شاید یہ سب سے بڑا خوف جو اس رشتے پر راضی نہیں ہونے دے رہا. مصطفیٰ نے ایک گہری سانس خارج کی. شاید نہیں، حقیقی بات تھی، مگر عادلہ بھابھی کی بنیاد بنا کر اس پروپوزل سے انکار کرنا اسے شہوار کی نری بیوقوفی لگی تھی. وہ تو اسے اچھا خاصا عقل مند سمجھتا تھا، مگر اس وقت وہ اچھی خاصی بیوقوف ثابت ہو رہی تھی. میں نے بھابھی کو ہاں کہہ دی ہے. میں اب اس فیصلے کو نہیں بدلنے والی. وہ بیوقوف سمجھتی ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. دیکھیں بوا جی، یہ ہمارے بزرگوں کا فیصلہ تھا. ماں جی نے مجھ سے میری رضامندی پوچھی تو میں نے بالکل ویسے ہی ہاں کہی جیسے کوئی بھی اولاد ماں باپ کے فیصلے کو اہمیت دے کر سر چکا دیتی ہے. میں نے کم تر حیثیت، مرتبہ، دولت، جائیداد کے پیمانوں کو پہلے کبھی اہمیت دی تھی اور نہ ہی شہوار کے لیے رضامندی دیتے ہوئے دی تھی. میں نے صرف ایک بات دیکھی تھی کہ ایک سلجھی ہوئی پڑھی لکھی اور باشعور لڑکی ہے جو نہ صرف ہمارے خاندان کے تمام طور طریقوں کو جانتی ہے بلکہ خاندان کو یکجا رکھنے اور انہیں اصول و روایات کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزارنے کا ہنر رکھتی ہے. بوجھے، میں نے زندگی کا ایک طویل حصہ امریکہ میں گزارا ہے. وہاں کی ٹپیکل سوچ اور خاندانی نظام کی توڑ پھوڑ کا بخوبی جائزہ لیا. میری سوچ عام لڑکوں جیسی ہوتی تو مجھے عادلہ بھابھی کی بہن کاشفہ میں بہت کشش محسوس ہوتی، مگر اتنا عرصہ گھر خاندان سے دور رہتے ان کی ویلیو کو بخوبی اندازہ ہو گیا، اور شہوار ان تمام معیار پر بخوبی اترتی ہے. رہ گئی مالی نسبی تعلق کی بات، تو اس میں پہلے کبھی اہمیت نہیں دی. آپ نے جن حالات سے بھی مجبور ہو کر حویلی میں پناہ لی وہ ایک طرف، مگر ہمیں ہمیشہ یہ بات برابر کروائی گئی ہے کہ آپ اس حویلی کی بیٹی ہیں، ہم سب کے لیے قابل عزت اور مقدم، اور ہم سب نے آپ کو وہی مقام اور مرتبہ دینے کی کوشش کی ہے جو حویلی کی ایک بیٹی کا حق تھا. ایسے میں شہوار کے اندر یہ احساس کمتری پیدا ہونا حیرت کی بات ہے، جبکہ ہماری طرف سے کبھی اس کے ساتھ زیادتی نہیں کی گئی. ہمیشہ سے اسے اس گھر میں عائشہ صبا جیسا مقام دیا گیا ہے. کچھ سوچتے اس نے تفصیلی اپنے تمام احساسات سے انہیں آگاہ کیا. پتہ نہیں اس کے اندر یہ احساس اس قدر شدت سے کیسے پیدا ہو گیا. میں بھی حیران ہوں. اب ساری صورتحال تمہارے سامنے ہے بیٹا، تم ہی بتاؤ کہ کیسے معاملے کو سلجھاؤں. وہ تو میری بات ہی نہیں سن رہی، کال ریسیو نہیں کر رہی. میں اس سے بات کروں گا، اس نے پوچھا. میں اس سے بات کر کے دیکھوں، اس نے پوچھا تو انہوں نے فوراً ٹوکا. نہیں، وہ سمجھے گی کہ میں نے تمہیں ساری باتیں بتا دی ہیں. وہ ناراض ہوگی اور اس کی ایگو ہرٹ ہوگی. وہ سمجھے گی کہ میں نے جان بوجھ کر تمہیں سب بتایا ہے. مجھے بس یہ بات کھٹک رہی ہے کہ اپنے تئیں فیصلہ کر کے ہاں کہہ دینا، کہیں باقی اس کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر دی. مجھے تم پر پہلے بھی بھروسہ تھا. اب تمہاری باتیں سن کر تمام تفکرات ختم ہو گئے ہیں. ابھی وہ سوچ کا ایک پہلو دیکھ رہی ہے. جب میاں بیوی کو ساتھ رہنے، زندگی گزارنے کا موقع ملتا ہے تو بہت سی غلط فہمیوں کا تدارک ہو جاتا ہے. وہ بھی صحیح ہو جائے گی، یقین مانو. تم اپنے خیالات کا اظہار کر کے مجھے ایک حقیقی خوشی سے دوچار کیا ہے. اللہ تمہیں خوش رکھے، مطمئن رکھے. وہ اب حویلی کا چکر لگائے گی تو خود ہی سمجھانے کی کوشش کروں گی. تم بس اس سے بات نہ کرنا. وہ دھیرے سے مسکرا دیا. وہ جی کہ اس طرح اعتماد کرنے
تمام حالات ڈسکس کرنے سے اسے ایک حقیقی خوشی محسوس ہوئی تھی. یعنی بوا جی اسے بہت اچھی طرح اور گہرائی سے سمجھتی تھی. جبھی تو اس کی رضامندی بھی اس کس قدر محتاط اور سلجھے انداز میں معلوم کر رہی تھی کہ اسے محسوس تک نہ ہونے دیا تھا. آپ بے فکر رہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ کن لوگوں کی وجہ سے ایسا ریئیکٹ کر رہی ہے. اس نے انہیں بھرپور تسلی دی. مجھے صرف تمہاری طرف سے تسلی کرنا تھی. تمہارے خیالات جان کر شہوات کے تمام خوف باطل لگ رہے ہیں. اب تو تمہاری طرف سے میں مطمئن ہو گئی ہوں. اس قدر عزت افزائی کے لیے شکریہ. بیٹا خیال رکھنا کہ شہوات کو ہماری اس ٹیلی فونک گفتگو کا پتہ نہ چلے. وہ بہت حساس لڑکی ہے، فوراً انا کا مسئلہ بنا لے گی. انہوں نے ساتھ ہدایت خاص بھی کی تھی. وہ کھل کر مسکرا دیا. آپ بے فکر رہیں، میں کس سے بھی ذکر نہیں کروں گا. اس نے انہیں بھرپور تسلی دی. جیتے رہو، خوش رہو، ہزاروں کامیابیاں تمہارے نصیب میں آئیں. اس کی اس درجہ فرمانبرداری پر خوش ہو کر انہوں نے دل سے دعا دی تھی. آمین. بہت لمبی کال ہو گئی ہے، اجازت تو. اللہ حافظ. انہوں نے کہا تھا. اللہ حافظ. دوسری طرف سے بھی کریڈل رکھ دیا گیا تھا. وہ کئی پل موبائل ہاتھ میں لیے پرسوچ نظروں سے تابندہ بے کی گفتگو کا تجزیہ کر کے شہوار کی سوچ اور رویوں کا پس منظر سوچتا رہا. کیا بات ہے شہزادے، بڑی غمزدہ تصویر بنائے بیٹھے ہو. شہزاد اسے کافی دیر سے خاموش اور گمسم دیکھ رہا تھا. وہ بظاہر اس کے ساتھ ہی تھا. ہاتھ کی انگلیوں میں دبا سگریٹ اس کی بظاہر اس محفل کا حصہ ہی بنا رہا تھا، مگر وہ اس تمام گفتگو، حرکتوں اور باتوں کے دوران چپ چاپ ہی بیٹھا تھا. جس پر چونکتی اس نے کہا، ہاں کیا ہم اور کیا غم کی تصویر. ہماری تو بس وہی حالت ہے. دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن. بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. سگریٹ کا گہرا کش لے کر اطراف میں دھواں بکھیرتے اس نے استحاضیہ کہا تھا. بس یہ تو اب کام سے کیا، یہ تو سچ مچ کا جوک لیے بیٹھ گیا ہے. امین نے بھی اس کی حالت پر استحاضیہ مسکراہٹ اچالی تو اسے گھورنے لگا. جوک مائی فٹ، میں کیوں لینے لگا ایسا جوک. سگریٹ کا آخری سرا اپنے پاؤں تلے مسلتے وہ کافی حقارت سے گویا ہوا تھا. تو پھر کافی دنوں سے ہمارے کسی بھی پروگرام میں شامل کیے نہیں ہوئے. پچھلے ہفتے جو ماڈل کا شوٹ کے دوران ہمارا پروگرام تھا، تم نے کیسے روٹلی بیہیو کیا تھا. اب تو ایک گھٹیا لڑکی کے پیچھے ہمارے سارے پروگرامز غارت کرنے لگو گے کیا. کامران بھی بھرا بیٹھا تھا. وہ ہنس دیا. خیر گھٹیا لڑکی تو قطعی نہیں ہے. وہ اگر اس کے پیچھے اتنی مضبوط بیک نہ ہوتی تو تم لوگ دیکھتے میں کب کا کوئی حتمی فیصلہ کن قدم اٹھا چکا ہوتا. تم لوگ جانتے ہو کہ صبر و برداشت میری فطرت کا حصہ نہیں، مگر پھر بھی دن رات صبر کر رہا ہوں. اپنے سامنے پڑا مشروب کا بھرا گلاس اس نے اٹھا کر منہ سے لگایا. تو لعنت بھیجو ایسی لڑکی پر. تم شہزادہ گلفام ہو، جدھر نظر ڈالو گی ہزاروں تمہارے قدموں میں ہوں گی. لیلا زبیری 2 دن پہلے جس نے ہمارے پروگرام میں ہمارا ساتھ دیا تھا، وہ تو بری طرح تم پر مر مٹی ہے. کئی کالز کر چکی ہے. تم سے دوبارہ میٹنگز ارینج کرواؤں اس کی. شہزاد سے گلاس کا مشروب حلق میں اتارتے دیکھ کر قدرے پرسکون ہو کر کہہ رہا تھا. یہی تو مسئلہ ہے، وہ لعنت بھیجنے والی چیز نہیں ہے. بڑی سی چادر میں ڈھکا چھپا اس کا سراپا. تم کیا جانو کیا قیامت ہے اس کا وجود. عادلہ باجی کی شادی میں بند سنور کر اس کا وہ روپ تو آج بھی دل پر نقش ہے. یہ گھٹنوں تک آتے بال اور اس پر ٹوٹ کر بکھرتی حیا. کمران نے اسے کرسی کی پشت سر ٹکائے بڑے مدہوش کن انداز میں آنکھیں موند کر کہتے دیکھ کر شہزاد کی کنپٹی پر انگلی رکھ کر یوں اشارہ کیا کہ جیسے وہ کھسک گیا ہو. اتنے ہی مر رہے ہو تو سیدھے سادے اپنے باپ سے کہہ کر پرپوزل بھیجو، تمہارا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. پرپوزل اتنے اونچے گھر میں اس کی حیثیت نوکر کی بھی نہیں. نہ جانے کون ہے، کہاں کا گند ہے. وہ تو ان لوگوں نے عزت دے رکھی ہے، ورنہ تو ایسی لڑکیوں کی عزت بیچ چراہا پر اتار دی جائے تو کوئی انگلی اٹھانے والا نہ ہو. پرپوزل والی بات تو سیدھی دل پر لگی تھی. اسے اپنے باپ کی دولت مرتبے پر اتنا غرور تھا، اور یہی غرور اس کے لب و لہجے سے آیا تھا. اف کتنا بوٹ کر رہے ہو تم یار. شہزاد اس کو تو اب رہنے ہی دو. کس کام کا نہیں رہا یہ اب تو. تم بتاؤ لیلا کیسی ہے. میرا کانٹیکٹ اس سے کرواؤ یار. وہ پہلی ملاقات تو بھولتی نہیں. کیا چیز ہے وہ بھی ایمان سے. کامران نے نہایت کمینگی سے کہتے ایاز کو آنکھ مار کر کہا تو وہ چاروں لڑکے کہکا لگا کر ہنس دیے تھے. وہ اتنی آسانی سے ہاتھ آنے والی نہیں ہے. اس نے اپنے منہ سے ایاز کا نام لیا ہے تو صاف مطلب ہے کہ اس کی ساری توجہ صرف ایاز کی طرف ہے. وہ صرف ایاز سے ہی رابطہ کرے گی، زیادہ خواب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. شہزاد نے صاف ہری جھنڈی دکھائی تھی. یہ سارے لڑکے دولت مند گھرانوں کے بگڑے رئیس زادے تھے، جن کی جیبوں میں قیمتی موبائل، گاڑی کی چابیوں کے علاوہ پاکستانی اور غیر ملکی کرنسی کا انبار ہر وقت رہتا تھا، جن کا مقصد زندگی سوائے صرف انجوائمنٹ اور تھرل کا نام تھا. اس وقت
क्लब में बड़ी फुर्सत और बेफिक्री में बैठे अपनी अपनी सरगर्मियों में मसरूफ़ थी। खैर पीछे तो मैं भी नहीं हटने वाला। अगर आदला बाजी और अब्बा जी की रिश्तेदारी बिगड़ने का एहसास ना होता तो इसका भी वही हशर हो चुका होता जो अब तक ऐसी कई लड़कियों का हमारे हाथों हो चुका है। उसने दोबारा गिलास बढ़ते अपने मज़मूम इरादों का इजहार किया तो अमीन ने गहरा सांस लिया। और तुम लैला ज़ुबैरी से कांटेक्ट कर लेना, कह देना कि मुझसे डायरेक्ट रब्ता करे। अब 1-2 टके की लड़की के पीछे अच्छा आइटम को नज़रअंदाज कर दूँ, ये तो कुफराने नेमत है। ऐसी ऑफ़र भी बार बार भला कब होती है। वो हंस कर कह रहा था। हसरत इन गंजों पर जो बिन खुले मुरझा गए। कामरान ने एक सर्द मसनूई सांस भरी। मेरा ख्याल था वो अपनी पे दर पे नाकामियों का सोब मनाते लैला की कोट हम में से किसी एक की तरफ उछाल देगा, लेकिन खैर याद रखो वो सिर्फ देखने की चीज़ है, छूने की गलती ना करना। मुझे भी वो किसी और के रेफरेंस से मिली थी। बला की हसीन है तो उस बला की होशियार भी है, आम लड़कियों जैसी नहीं है और अब तक जितनी भी गद से वास्ता पड़ा है उन जैसी भी नहीं है। ध्यान से और महतात रहकर उससे डीलिंग करना। शहजाद ने उसे समझाया तो वो तंजिया कहकर लगा कर हंस दिया। जानता हूँ इस कौम को महज अपने दाम बढ़ाने की बनती होगी साली। खैर खाली जेब तो कभी मैं भी नहीं रहा। अगर इसमें नखरा या गरूर है तो कम मैं भी नहीं। फिर ऐसी चीज़ पर तो मेहनत करने का अपना ही मज़ा है जो शक्ल मुश्किल और जद्दोजहद से हासिल हो। इसके लब लहजे में खासी हकारत थी। तभी इसका मोबाइल बजने लगा। उसने सरसरी नज़र डाली मगर वहाँ स्क्रीन पर नज़र आने वाले नंबर देखकर फ़ौरन सीधा होकर हुआ। अस्सलाम वालेकुम डैड, किधर हो? बेलशक पथरीला अंदाज था। मैं दोस्तों के साथ क्लब में हूँ। क्यों खैरियत? फ़ौरन घर पहुँचो, अगले 15 मिनट में तुम्हें घर के अंदर देखना चाहूँगा। हरी अप। उनका अंदाज़ कतई दो टोक था। मगर डैड, उसने कुछ कहना चाहा मगर उन्होंने कॉल ड्रॉप कर दी। लो इसके तो वारंट जारी हो गए। कमरान तमस्खर से हंसा था। न जाने क्या बात है जो डैडी ने फ़ौरन बुलाया। कुर्सी से उठकर उसने मुतला किया था। बहुत डरपोक है तुम्हारा बाप, छोटी छोटी बातों पर गड़बड़ा जाने वाला। हैरत है इस कदर वसी पैमाने पर फैले हुए बिजनेस को कैसे संभाला हुआ है उन्होंने। शहजाद ने अभी उसके वालिद पर चोट की। शराब। वो गुस्से से उन्हें घूरता बाहर की तरफ लपका। कल कंसर्ट का क्या फ़ैसला किया तुमने? चलोगे? अपनी 17वीं सदी की महबूबा की याद में आहें भरोगे? पीछे से आमीन ने आंख लगाई थी। प्रोग्राम तुम डन कर लो, मुझे कॉल करके इन्फॉर्म कर देना। जाते जाते उसने भी ऊंची आवाज़ में कहते अपनी गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाए थे। घर आए तो लाउंज में ही उसे अपने माँ बाप की हमरा आदला को देखकर रुक गया। खैरियत है? आपने इतनी अर्जेंटली क्यों बुलवाया? माहौल से अंदाज़ा हो चुका था कि यहाँ कुछ देर पहले किस बात पर खासी गर्मा गर्मी फ़िज़ा तारी हो जा चुकी है। बैठ जाओ। अब्दुल क़य्यूम के खुरदरे लहजे पर उसने माँ और बहन को देखा। तुमने कल अकाउंट से 5 लाख रुपए निकलवाए थे, खासे तीखेपन से दरियाफ्त किया। वो ज़रा चौंका, फिर कंधे अचकाया और बड़ा बेपरवाह अंदाज था। सो व्हाट? उसके अंदाज पर अब्दुल क़य्यूम साहब का टेम्पर लूज़ हो गया। मैं ये पैसा तुम्हारी दिन ब दिन बढ़ती अयाशियों के लिए नहीं कमा रहा। क्यों निकलवाए तुमने ये पैसे? ऐसी क्या ज़रूरत थी तुम्हारी? ज़रूरत भी थी डैड, यार दोस्तों में उठने बैठने वाला बंदा हूँ। अब खाली जेब तो खोलने से रहा। उसकी बेपरवाही में सर मुँह फ़र्क ना आया था। देख रही हो तुम दोनों, इसकी इन्हीं अयाशियों और शाह खर्चियों से मैं आजिज़ आ चुका हूँ। 4 साल इसने FSC में लगाए। मैंने पैसा पानी की तरह बहाकर इस मकाम पर इसका रिजल्ट बेहतर करवाने की कोशिश की, उसे मेडिकल में दाखिला मिल सके। 2 साल उसने एंट्री टेस्ट क्लियर करने में लगा दिए। झोली भरकर रकम दी तो उसे दाखिला मिला। अब भी इसके बखेड़े ख़त्म नहीं हो रहे। जब दिल चाहता है हर दूसरे दिन 1-2 लाख निकलवा रहा होता है। वो तो भरे बैठे थे। अंदाज इस कदर गजीला था कि इस बार इसकी किसी ख़ता को बख्शने का कतई मूड नहीं था। इसमें ऐसी कौन सी क़यामत आ गई है कि कौन सा ये सारा माल लीगल तरीके से कमाया है? आपका इकलौता बेटा हूँ। बेटियों पर खर्च करते कभी तकलीफ़ नहीं होती। मेरे हिसाब किताब के तमाम कॉलम अज़बर होते हैं आपको। मेरी 100 ज़रूरतें हैं। जवाबन वो भी अजहर बदतमीज़ी से गोया हुआ। ज़रूरतें नहीं, अयाशियाँ कहो, अयाशियाँ। अब की बार किस लड़की का मसला खड़ा हुआ है? किसके वालिदैन ने केस कर दिया तो मैं अब नहीं छुड़वाने वाला। मैं इसलिए पैसा नहीं कमा रहा कि तुम पानी की तरह बहाते जाओ। तुम्हारे डैड ठीक कह रहे हैं, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। परसों तुमने मुझसे भी 10,000 लिए थे। अब्दुल क़य्यूम भी साथ शामिल गुफ्तगू हुई थी। ओ कम ऑन मॉम, अब क्या मैं आप लोगों को 2 टके के लोगों की तरह हिसाब किताब देता फिरूं? माँ के अल्फाज पर उसका भी अंदाज़ गुस्ताखाना हो गया। मैं तुम्हारे अकाउंट कैंसिल कर दूंगा, उन्होंने धमकी दी थी। वो हंस दिया। ज़रूर, ये भी करके देखिए, मैं अपनी ज़रूरियात और तरीक़ों से पूरी करना शुरू कर दूंगा। उसका अंदाज़ धमकी अमेज़ था। वो किसी दिन अपनी इन्हीं सरगर्मियों की वजह से पुलिस के हत्थे चढ़ गए थे तो खबर लेने भी नहीं आऊँगा। उन्होंने भी साफ हरी झंडी दिखाई। तो ना आए, वो ज़्यादा
بھڑکا۔ کیا ہو گیا آپ دونوں کو؟ میں یہاں چند گھنٹے سکون کی تلاش میں آتی ہوں، مگر یہاں کی وہی چیخ چیخ بک بک ختم نہیں ہوتی۔ عادلہ جو کافی دیر سے چپ چاپ تھی ایک دم چیخ کر گویا ہوئی تو کاشفا اپنے روم میں سو رہی تھی۔ تم سے بھی میں تفصیلی بات چیت کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، آرام سے سکون سے بیٹھی رہو۔ عادلہ کو انہوں نے جھڑک کر چپ کروا دیا تھا، مگر منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ مجھے کسی اور ورکر سے اطلاع ملی ہے کہ پچھلے دنوں پولیس کا کوئی آدمی تمہارے متعلق پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ میں اس بات سے خوفزدہ ہوں پچھلے ماہ جو انہوں نے اپنے گروپ سمیت ایک لڑکی کے ریپ کے سلسلے میں سرگرمیاں انجام دی تھی، اس کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے۔ وہ تو ان تمام لڑکوں کے والدین کے ساتھ مل کر لڑکی کے گھر والوں کے ورثہ کو دے کر چپ کروا دیا تھا، مگر اب کہ میں کہہ رہا ہوں کہ کیس پولیس تک پہنچا تو بہت بری صورتحال سے بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ اپنے غصے پر قابو پاتے اب کی بار انہوں نے کچھ فکر مندی سے کہا، کون سورما ہے جس کی اتنی مجال ہو گئی ہے کہ وہ ہمارے بارے میں تفتیش کرتا پھرے؟ کچوک کر وہ بھی کچھ دھیما پڑ گیا، مگر انداز جوشیلا تھا۔ پتہ نہیں لگ رہا، مگر پھر بھی میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ احتیاط ضروری ہے۔ اپنے دوستوں میں اٹھتے بیٹھتے خیال رکھو، بعض اوقات یہ دوست ہی ہوتے ہیں جو پیٹھ میں چھرا گھومنے کا کام سر انجام دیتے ہیں جب ان کا اپنا مفاد خطرے میں ہو۔ ان کے اب کس جوش میں آنے کی بجائے تجسس سے اس کی بات سنی۔ میں اکیلا کسی بھی سرگرمی میں ملوث نہیں ہوں، اگر وہ ایک پھنسے گا تو باقیوں کی بھی گردن پھنسے گی، ڈونٹ وری ڈیڈ۔ انہوں نے بغور دیکھا، اس کا انداز سوچ تھا، یعنی اس کی عقل میں کچھ نہ کچھ بات سما گئی تھی۔ تم بتاؤ، تم کیوں ہر روز سسرال سے ادھر آ بیٹھتی ہو؟ ایاز کو مزید سمجھانے کا ارادہ ترک کر کے اب کے بار انہوں نے عادلہ کی طرف رخ کیا۔ اس نے ماں کو دیکھا اور منہ پھلا لیا۔ ہائے ہائے، کیا ہو گیا آپ کو؟ بیٹی ہے ہمارے، اب میکے کا چکر بھی نہ لگائے، ایک ہی شہر میں رہتی ہے، چلی جاتی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ماں نے فوراً بیٹی کی طرف داڑھی کی۔ چند دن پہلے اس کے سسر کی کال آئی تھی، مجھے وہ بتا رہی تھی کہ اس نے علیحدہ گھر میں رہنے کی ڈیمانڈ کی ہے۔ اس دن کے بعد اس کا آج چکر لگا تو اس لیے چکر لگا رہی تھی کہ ڈیڈ نے ضرور باز پرس کرنی ہے۔ تو کون سا دنیا سے علیحدہ انوکھی ڈیمانڈ کر دی ہے؟ ساری دنیا کی لڑکیاں علیحدہ ہوتی ہیں۔ عبدالقیوم صاحب نے بیوی کو گھورا۔ یہ تمہاری ہی شے پر اتنا کر رہی ہے، میں نے عادل تمہیں کیا سمجھایا تھا؟ انہوں نے بیوی کو ٹوک کر بیٹی سے باز پرس کی تھی۔ ایم سوری ڈیڈ، آپ کے فائدے کے لیے میں اپنی زندگی اجیرن نہیں کر سکتی۔ یہ باز بالکل پینٹو جاہل انسان ہے، ماں باپ سے پوچھے بغیر تو کھانے کا لقمہ بھی نہیں منہ میں نہیں ڈالتا۔ وہ تو بھری بیٹھی تھی، ایک دم پھٹ پڑی۔ تم کوشش کرتی بیویاں کیا کچھ نہیں کر لیتی، اس میں صرف میرے لیے ہی نہیں تم لوگوں کے لیے فائدہ تھا۔ ہر لحاظ سے ایک اسٹرانگ بیک گراؤنڈ رکھنے والا مضبوط گھرانہ ہے۔ کم عقلی مت دکھاؤ، میں کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر نہیں کرتا، تم میری عادت اچھی طرح جانتی ہو۔ یہ تینوں باپ بیٹا جس طرح دن بدن بزنس کی دنیا میں اپنا نام بنا رہے ہیں، تمہیں اندازہ نہیں کر سکتی کہ یہ لوگ کس قدر آگے جا سکتے ہیں۔ ڈیڈ، ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ہم کسی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ بزنس مین کا مقابلہ کر سکتے ہیں، پھر آپ ان لوگوں کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ ایاز نے خاصے تنفر سے پوچھا۔ یہ لوگ آج اس بزنس کی دنیا میں نہیں آئے۔ شاہ زیب علی کے باقی دونوں بھائی اور ان کی اولادیں اندرون ملک اور بیرون ملک عرصہ دراز سے اس بزنس میں انوالو ہیں۔ ان کی پروڈکشن کا ایک نام ہے، معیار ہے، کوالٹی ہے۔ جس طرح تم سب دولت کو لٹا رہے ہوتے ہو، وہ دن دور نہیں جب تم تینوں کی وجہ سے میں پچھتاوے کے آنسو بہانے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ اللہ نہ کرے، بیگم نے فوراً دہل کر کہا۔ ڈیڈ، آپ کو نہیں پتا وہ کس قدر اولڈ دقیانوس گھرانہ ہے۔ کاشفا کے لیے انکار کر کے انہوں نے صاف لفظوں میں میری انسلٹ کیا اور اس 2 ٹکے کی شہوار بیوی سے مصطفیٰ کا رشتہ طے کر دیا گیا۔ انکشاف ایسا تھا کہ وہاں موجود سبھی چونک گئے تھے، خصوصاً ایاز تو کئی دیر تک گمسم رہ گیا تھا۔ ان لوگوں کا ارادہ فوراً نکاح کرنے کا ہے، مجھ سے نہ پوچھا، نہ ہی بڑی بہو ہونے کے ناطے بتایا۔ یہ ویلیو ہے اس گھر میں میری؟ سیدھے صاف لفظوں میں یہ تو میری توہین ہے۔ وہ اولڈ بیوی چاہتی ہے کہ میں بات بے بات اس سے اجازت لیا کروں، کچھ سنبھالوں، گھر کی ذمہ داری قبول کر کے ملازموں کے سر پر کھڑے ہو کر گھرداری کروں، کام کرواؤں۔ مائی فٹ، وہ تو گویا آج ادھر دل کی بھڑاس نکالنے کے ارادے سے آئی تھی۔ تو پھر تم نے کیا سوچا ہے علیحدہ گھر کا؟ وہ شاہ زیب علی کہہ رہا تھا کہ تمہیں سمجھاؤں تو اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اگر تم ایسا چاہتی ہو تو پھر اس گھر میں کوئی گنجائش نہیں تمہاری۔ علیحدہ گھر کی ڈیمانڈ چھوڑنا ہوگی، ورنہ تمہیں اپنے گھر واپس بلا لوں۔ مائی فٹ، ڈیڈ، ہم بھی کوئی اتنے گرے پڑے نہیں ہیں۔ عادلہ کے نام بینک بیلنس، کوٹھی، یہ سب کچھ ہے۔ ہم میں اتنی صلاحیت ہے کہ ہم اس کو علیحدہ شفٹ کر سکتے ہیں۔ اس دقیانوسی گھرانے میں عادلہ جیسے باشعور لڑکی کی شادی کر دینا آپ کی سب سے بڑی مسٹیک ہے ڈیڈ۔ باپ کے منہ سے تمام بات سن کر وہ بھڑک اٹھا تھا۔ وہاں شادی کرنا میری نہیں، تمہاری بہن کی اپنی مسٹیک ہے۔ تب اسے عباس کے علاوہ کچھ اور دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں نے تب بھی اس گھرانے کا نام منصب اور خاندانی وقار ملحوظ خاطر رکھا تھا۔ انہوں نے ناراضی سے سب کو دیکھا۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے، مگر ڈیڈ میں اب ادھر نہیں رہنا چاہتی۔ میرا اور اس شہوار کا کیا مقابلہ؟ مگر اس لڑکی کو اپنے مقابل دیکھتی ہوں تو مجھے اپنے چاروں طرف میں آگ دکھتی محسوس ہوتی ہے۔ یہ تو بڑی ناانصافی کی انہوں نے۔ دیکھا تھا ایک بار شہر آنے پر اس کی ماں کو بھی، کوئی دور پر ایک رشتہ دار ہے نا ان لوگوں کی، مسز عبدالقیوم نے بھی حصہ لیا۔ پتہ نہیں وہ ان کی
کیا ہے وہ ان کی؟ مجھے تو یہ ماں بیٹی اپنی جان کا سیب لگتی ہیں، اس نے تنفر سے جواب دیا۔ انہوں نے ڈیڈ کو بتانے کی دھمکی دی اور میں چپ ہو گئی، ورنہ میں اب اس تعلق کو مزید لٹکائے رکھنے کے قطعی حق میں نہیں ہوں۔ اس کا انداز خاصا ذلیل تھا۔ تو کیا مطلب ہے تمہارا؟ عبدالقیوم صاحب نے چونک کر بیٹی کا فیصلہ کن انداز دیکھا۔ مجھے اول تو آرام سے عباس کے ہمراہ علیحدہ شفٹ ہونے دیں، بصورت دیگر میں کورٹ میں جاؤں گی، صاف لفظ واضح ہو علیحدگی ہوگی۔ اس کے تیور جارحانہ تھے۔ کم عقلی والی باتیں مت کرو، تم اس گھرانے کو نہیں جانتی، وہ طلاق کے لیے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ وہ خاصے متفکر ہو گئے۔ ڈیڈ عادلہ ٹھیک کہہ رہی ہے، اسے کس چیز کی کمی ہے؟ ابھی بھی لاکھوں ہوں گے جو اس سے شادی کرنے کے بےتاب ہوں گے۔ ایاز نے بھی اس کی حمایت کی تھی۔ وہ تو ہے جذباتی، تو تم بھی اس کی وہ تو ہے ہی جذباتی، تم بھی اس کی حمایت کرو گے تو اس گھرانے کی کو نہیں جانتے، بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ علیحدگی کو تو مان جائیں گے مگر طلاق کو کبھی نہیں۔ ہم کورٹ میں جائیں گے ڈیڈ۔ ایاز عادلہ کو آنسو بہاتے دیکھ کر بھڑکا تھا۔ سکون سے، آرام سے، ابھی تو عادلہ اپنے گھر جائے، اس کے سسر سے میں بات کروں گا۔ اگر وہ خود علیحدہ رکھنے پر راضی نہ ہوئے تو ہم عادلہ کو کوٹھی میں شفٹ کر دیں گے۔ ویسے بھی فرنشڈ کوٹھی اسے جہیز میں اس لیے دی تھی کہ کب تک عباس اپنے والدین کے ساتھ رہے گا، اسے بھی آخر بیوی کی طرف لوٹنا ہی پڑے گا۔ بیٹی کے آنسو سے باپ کا بھی دل بسیج گیا تھا۔ کچھ سوچتے انہوں نے سلوشن پیش کیا۔ آپ لاکھ کوشش کر لیں، وہ بڑی ضدی اور خود سر لوگ ہیں، وہ کبھی علیحدہ شفٹ کر دینے کے لیے نہیں مانیں گے ڈیڈ۔ آنسو صاف کرتے اس نے باپ کو وارن کیا تھا، جب لاتوں کے بھوت باتوں سے نہ مانے تو ہمیں انگلیاں ٹیڑھی کرنا بھی آتی ہیں۔ ڈونٹ وری، یہ ریٹائرڈ DIG صاحب کیا کریں گے، میں بھی دیکھ لوں گا۔ ایاز جو شیلا خون تھا، اس کا لب و لہجہ اس کے جذبات کا عکاس تھا۔ عبدالقیوم صاحب نے حاضرین پر نگاہ ڈالی اور کچھ سوچنے لگے۔ مصطفیٰ ابھی اس ڈپارٹمنٹ میں ہے، یہ مت بھولو، اور پولیس کی دوستی اور دشمنی دونوں ہی خطرناک ہوتی ہیں۔ جیسے تمہاری سرگرمیاں ہیں، ان کی موجودگی میں تمہیں ان کے سامنے آتے ہوئے بھی 100 بار سوچنا ہوگا۔ یہ وقت جوش کا نہیں، ہوش سے کام لینے کا ہے۔ عادلہ کسی بھی سلسلے میں تم انٹرفیئر نہیں کرو گے، میں خود ہی ہینڈل کر لوں گا۔ انہوں نے بیٹے کو ٹوکا۔